اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنی لقد نفر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 32 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 33 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی ہے اسے ناحق قتل نہ کرو، اور جو مظلوم ہو کر مارا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا ہے، تو وارث قتل کا بدلہ لینے میں حد سے نہ بڑھے، بے شک اس کی مدد ہونی چاہیے۔ اب اس آیت میں خون بہار قتل اور قصاص کے معاملات کو بہتر طریقے سے سلجھانے کا حکم بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ سورہ مکی سورہ ہے، اور عرب دور کی اگر ہم دوبارہ سے ایک لکیر کھینچیں اس وقت کی کہ جب زنا عام تھا، جب شراب نوشی عام تھی، جب کہ رہزنی عام تھی، جب والدین کے حقوق پامال کیے جا رہے تھے، جب اولاد کو اس کے حقوق نہیں دیے جا رہے تھے، وہاں ایک بڑا ظلم، کبیرہ گناہ یہ بھی تھا کہ لوگوں کی جانوں کی قدر و قیمت ہی نہیں تھی۔ جب چاہتا، جو چاہتا، جس کو چاہتا قتل کر دیتا، کیونکہ جزیرہ عرب میں کوئی باقاعدہ حکومت نہیں تھی، سب قبیلے اپنی اپنی جگہ پر آزاد تھے اور صرف اپنے قبیلہ کے رئیس کے احکامات کی تعمیل کرتے تھے اور اسی کو ضروری سمجھتے تھے۔ اسی لیے جو قبیلہ قوت اور طاقت میں کسی قبیلے سے زیادہ ہوا کرتا تو وہ جو چاہتا کرتا۔ ان حالات میں انسانی حقوق کی اس قدر پامالی تھی کہ وہ حد کو پہنچ چکی تھی، جس نے جب چاہا جس قبیلے پر چاہا حملہ کر دیا اور اس کے جتنے افراد پر اس کا بس چلا اس کو قتل کر دیا۔ اور اگر کوئی کمزور قبیلے کا شخص کسی طاقتور شخص کو قتل کر دیتا تو اس کے بدلے میں طاقتور قبیلہ اس کمزور قبیلے کے کئی افراد کو مار دیتا تھا، اور بالکل اسی طرح سے اگر طاقتور کمزور کو مار دیتا، کمزور کا قتل کرتا، تو پھر کمزور کی داد رسی کرنے والا کوئی دوسرا موجود نہ ہوتا۔ لہٰذا جب اسلامی معاشرہ تخلیق پانا تھا، یہ سورہ تب اس دور کی ہے کہ جب اسلام مکمل طور پر نہیں پھیلا تھا، مکی سورہ ہے، اور مکہ سے یہ ظلم، یہ ناانصافی، یہ جبر اور یہ جبری حکومت کو اور یہ جہالت کی حرکتوں کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا۔ اسی لیے اسلامی معاشرہ جس کی تعمیر عمدہ اور صالح بنیادوں پر کی جانی تھی، اس میں اس قسم کی زیادتیوں اور بے انصافیوں کی گنجائش بالکل بھی نہیں تھی۔ لہٰذا ان آیات میں جو کہ حکم نازل ہوئے، اس سے ہمیشہ کے لیے قتل و غارت گری کے دروازے کو بند کر دیا گیا۔ اور حکم کیا آیا؟ حکم دوبارہ سے پڑھتے ہیں، اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی ہے اسے ناحق قتل نہ کرو۔ یعنی کہ اسلام میں جو قتل کی اجازت ہے وہ کن طریقوں سے ہے، اس کو ہم نے سورۃ النساء میں بھی پڑھا، اس کو ہم نے سورۃ الانعام میں بھی پڑھا، سورۃ المائدہ میں بھی اس کی تفصیلات ہیں، جب حابیل اور قابیل کا واقعہ جہاں پر ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا۔ لہٰذا ہم اس قدر ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ اگر آپ کو وہ ڈیٹیل درکار ہے تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ان لیکچرز کا دے دوں گی، آپ سن لیجئے گا۔ بہرحال دوبارہ سے اس آیت کے ترجمے پر آتے ہیں، اور کسی جان کی اللہ نے جس کی حرمت رکھی ہو اس کو ناحق قتل نہ کرو، اور جو مظلوم ہو کر مارا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ یعنی کہ مقتول کے وارث کو اختیار تھا کہ چاہے تو وہ قصاص یعنی خون کے بدلے خون لے، یعنی خون بہا لے کر صلح کر لے۔ مقتول کے وارثوں کو یہ اختیار دینے کے بعد نہ صرف اتنا اختیار دیا کہ تم خون بہا لے کے صلح کر سکتے ہو یا قتل کے بدلے صرف قتل کی اجازت دی گئی، بلکہ
یہ حکم بھی دیا گیا کہ خون بہا لینے میں تم حد سے نہ بڑھنا، یعنی جہاں مقتول کے ورثاء کو اتنی اجازت دی گئی اور ان کا حق دیا گیا کہ ان کا اگر اپنا پیارا ناحق قتل ہوا ہے تو تم ان کا خون بہا بھی لے سکتے اور اس کے بدلے میں یا تو خون بہا لو یا تم جو تمہارے وارث کا قاتل ہے اس کو قتل کرو، کیونکہ پہلے دور میں ایسے تھا کہ ایک کے بدلے میں کئی کو قتل کر دیا جاتا تھا، لہٰذا حکم یہ ہوا کہ انصاف کا معیار یہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ ایسا نہ ہو کہ تم حد سے ہی بڑھ جاؤ۔ حد سے بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ قاتل کو چھوڑ کر غیر قاتل کو قتل کر دینا، یعنی کہ قاتل کو سزا دینے کے لیے اس کے اپنے کسی بہت قریبی کو مار دینا کہ یہ سزا اس کے لیے کافی ہوگی، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی قاتل کو چھوڑ کر غیر قاتل کو قتل کر دینا، یا ایک مقتول کے عوض کئی لوگوں کو قتل کر دینا، یا قاتل کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو بگاڑ دینا، یا خون بہا لینے کے بعد پھر قاتل کو قتل کر دینا، ان تمام امور سے منع کیا گیا۔ اور یہ آیت پھر جب اس دور میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور تمام کو حکم یہ دے دیا گیا کہ اگرچہ اسلام ابھی تک اپنا اقتدار قائم نہیں کر سکا کیونکہ ابتدائی دور تھے اسلام کے، لیکن یہاں پر اسی حکم پر اکتفا کیا گیا کہ مقتول کا وارث قصاص کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ پھر مدینہ طیبہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو تب یہ حکم بھی فرما دیا گیا کہ مقتول کا قصاص لینا یا خون بہا لے کر وارثوں کو دینا یہ حکومت کی عین ذمہ داری ہے، یعنی پہلے صرف ان پہ اپس ٹو دیم تھا کہ وہ خون بہا لیں یا نہ لیں یا معاف کر دیں یا قتل کے بدلے قتل کریں۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ میں جب اسلام اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا تب وہ آیات بھی نازل ہوئی جس میں حکومت کے ذمہ پر تھا کہ وہ قاتل کو سزا دے، وہ قاتل کو اس کی مستحق شدہ سزا تک پہنچائے، ٹھیک ہے؟ تو ان آیات میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دیکھیں اسلام کیسا پیارا دین ہے کہ جس نے جہاں والدین، جہاں اولاد کے حقوق، جہاں لوگوں کی عزتوں کے حقوق کی حفاظت کی۔ گزشتہ آیت میں عزتوں کے حقوق کی بات تھی، اس آیت میں جانوں کے حقوق کی بات ہے، یعنی کہ ہر ایک جان پر دوسرے کی جان کی عزت کی حفاظت کرنا، دوسرے کی جان کی حفاظت کرنا یہ لازم و ملزوم ہے، یہ فرض ہے۔ اور جب ایک کا فرض ہو دوسرے کا حق ہوتا ہے، اور ایک کا حق ہو تو وہ دوسرے کا فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حکم ہوا آیت نمبر 34 میں، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی پکی عمر کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ سورہ النساء کے ابتدائی رکوع میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں ڈیٹیل میں، لہٰذا اس کو یہاں پر مختصراً عرض کرتے ہیں کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، ہاں وہ طریقہ جو بہتر ہو، یعنی اگر یہ یتیم کی کفالت کرنی ہے تو اس کے مال کی نگہبانی، اس کے مال کی نگرانی کرنے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے اس کے مال کو اپنے قبضے میں لے لینا، اور اس نیت سے کہ جب وہ بالغ ہو جائے گا، جوانی کو پہنچ جائے گا تو اس کا مال امانت داری کے ساتھ، مکمل حفاظت کے ساتھ اس کو واپس کر دیا جائے گا، تو یہ افضل بھی ہے، بہتر بھی ہے، اور اسی کا حکم بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس طریقے سے جاؤ وہ جو سب سے اچھا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی پکی عمر کو پہنچ جائے، یعنی جب تک وہ نابالغ رہے۔ اور یہ ہمارے ہاں بہت غلط ڈیفینیشن ہے کہ یتیم ہر شخص کو ہم کہتے ہیں جس کے والد محترم دنیا میں نہ ہوں۔ یتیم نابالغ بچے کو کہا جاتا ہے جو ابھی بالغ نہیں ہوا اور اس کے والد فوت ہو چکے ہیں۔ اگر اس کے والد فوت ہیں اور وہ بالغ ہو چکا ہے، وہ شرعی اصطلاح کے مطابق یتیم نہیں رہے گا، اب وہ اپنے مال کا حقدار بھی ہے اور واپس لینے کا حقدار بھی ہے۔ اب اگر اس میں یہ نشانیاں دیکھی جائیں کہ وہ حفاظت کر سکتا ہے اور وہ اپنے مال کو خراب نہیں کرے گا تو اس کو اس کے بالغ ہونے پر ہی اس کا مال لوٹا دیا جائے۔ لیکن ہاں حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ اگر آج کے اگر اس دور کے مطابق دیکھا جائے تو بالکل ہی جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے دور کے تقاضوں کے مطابق، تعلیمی تقاضوں کے مطابق، عقلی تقاضوں کے مطابق اگر وہ پورا نہیں اترا تو پھر اس کے جو ورثاء ہیں جو اس کی پرورش کر رہے ہیں وہ چاہیں تو وہ اس کے مزید سمجھدار ہونے تک کا ویٹ کر سکتے ہیں کہ مزید سمجھدار ہو جائے، تعلیم مکمل کر لے، اب یہ اپنی رقم کو سنبھالنے پر قادر ہے، اب اس کے حوالے کی جائے، ٹھیک ہے؟ جب انہیں خوف ہو، غالب گمان ہو کہ یہ اپنی رقم کو ضائع کر دے گا اگر ابھی اس کو دی تو وہ اس کو نہ دیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن ایٹ دی اینڈ وہ امانت اس کو واپس ورثاء کو کرنی ہی ہوگی۔
اس کے بعد حکم ہوا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یعنی وعدہ کر کے اس کو توڑنا اسلام کی نظر میں بڑا ہی معیوب عمل ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ شکنی کو منافقت کی 3 علامتوں میں سے ایک علامت بھی قرار دیا. اس لیے یہاں ایفاء عہد کی تاکید کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ معمولی بات نہیں ہے، بلکہ تم نے اس میں اگر سستی کی اور اگر تم نے وعدوں کو پورا نہ کیا تو اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. ان العہد کان مسئولا. اور میں ہمیشہ ان آیات کی تفسیر میں ایک بات ضرور مینشن کرتی ہوں کہ ہمارے ہاں عام ہے کہ ہاں پکا وعدہ رہا تمہیں تمہاری سالگرہ پہ یہ تحفہ دیا جائے گا، ہاں پکا وعدہ رہا اگر تم نے اتنے مارکس لیے تو تمہیں فلاں چیز لے کے دی جائے گی، پکا وعدہ رہا تم یہاں پر موجود رہو میں ابھی آتی ہوں، پکا وعدہ رہا میں تمہیں یہ چیز کھلاؤں گی، لیکن کھلا نہ پائی. تو ہم نے یہ چیز عادت بنا لی ہوئی ہے، پکا وعدہ عہد کر کے اس کو توڑنے کی بعد میں ہم بودر ہی نہیں کرتے، ہم کاؤنٹنگ میں نہیں لاتے کسی کو. ایسے بے شمار عہد ہیں جو ہم نے کیے ہوئے اور ہمیں یاد بھی نہیں ہوگا. لہٰذا حکم یہ ہوا کہ عہد کرو سوچ سمجھ کے. اور پھر کیوں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کیونکہ جو عہد تم نے کیا اس کے بارے میں تم سے بروز قیامت سوال ہوگا. اور بالکل ایسا ہی ہے. اس آیت کی تفسیر کو 2 انداز سے دیکھا جائے گا. ایک یہ کہ اگر عہد پورا نہیں کیا تو پوچھا تو جائے گا، پکڑ تو ہوگی. دوسرا اگر عہد پورا کیا تو بھی سوال ہوگا. اور کتنی پیاری بات ہوگی نا کہ جب روز قیامت عہد کے بارے میں سوال ہو اور نامہ اعمال پہ لکھا ہو کہ ہاں اس نے وہ عہد نبھا ڈالا تھا، اپنی ذات سے کیا، اپنے خدا سے کیا، اللہ سے کیا، رسول اللہ سے کیا، وہ عہد نبھا لیا، اس نے مکمل کر لیا. تو کیسی وہ پیاری گھڑیاں ہوں گی، کیسے پیارے لمحات ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان لمحات میں ہمیں جینے کی، ان لمحات کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اس کے بعد اگلی آیت آتی ہے آیت نمبر 35. اور جب ناپ کرو تو پورا ناپ کرو اور بالکل صحیح ترازو سے وزن کرو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے. دیکھیں آیت میں حکم بھی دیا گیا اور اس حکم کی حکمت بھی بیان فرما دی گئی. کتنی پیاری آیت ہے نا کہ رب العالمین نے پہلے تو حکم دیا صحیح ناپنے کا اور صحیح تولنے کا، اور اس کے بعد اس کی حکمت کیا ہے، ذالک خیر و احسن تأویلا، یعنی یہ طریقہ بہتر ہے اور انجام بھی اس کا بہت اچھا ہے. کس طرح سے؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تجارتی اعتبار سے تو اس طرح ایک بندے کی ساکھ بیٹھ جاتی ہے. اس کا کاروبار پکا ہونے کی نشانی یہ ہے کہ گاہک پھر کیا کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے ایسے شخص پہ جو چیز صاف ستھری دیتا ہے، جو کوالٹی کی چیز دیتا ہے، جو کوانٹٹی مکمل رکھتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی کوالٹی پہ بھی، معیار پہ بھی سمجھوتا نہیں کرنا اور کوانٹٹی بھی زیادہ بتا کے کم نہیں تولنا. یہ 2 چیزیں کاروبار کو عروج بخشتی ہیں. رب العالمین فرما رہا ہے کہ تم دنیاوی اعتبار سے بھی مالا مال ہو سکتے ہو، تم اپنے مال میں برکتیں بھی پا سکتے ہو اگر تم ناپ اور تول پورا کرتے ہو. اور اگر آج دیکھا جائے تو یورپ والوں نے قرآن کے بتائے ہوئے اس اصول پر سختی سے عمل کیا ہوا ہے اور ان کی تجارت کو 4 چاند لگے ہیں. ایون کہ مسلم ممالک میں برانڈ ہو رہی ہے. اور یہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ مسلم لوگ غیر مسلم برانڈز پر اعتماد رکھتے ہیں کہ ہم نے جس چیز کے لیے پے کیا ہے ہمیں اس کے مطابق ہی ملے گا، ہم جو دے رہے ہیں اس کے مطابق ہی ہم ریسیو کریں گے، ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا. اور اگر ہم مسلمان آپس میں بات کریں تو ہم ماہ رمضان میں سب سے زیادہ ملاوٹ کرتے ہیں، ہم دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں، ہم کھجوروں میں ملاوٹ کرتے ہیں، ہم ہر کھانے کی چیز، ہم ہر پینے کی چیز، ہر پہننے اوڑھنے کی چیز ناقص بیچتے ہیں، مال زیادہ لیتے ہیں، قیمت زیادہ وصول کرتے ہیں، چیز کم دیتے ہیں. تو آج مغرب نے ترقی کی ہے تو قرآن کے اسی رول کی بنیاد پر، اور ہم نامراد بیٹھے ہیں، ہم ناکام بیٹھے ہیں، ہم خستہ حالت میں بیٹھے ہیں اسی وجہ سے کہ ہم نے قرآنی تعلیمات کو چھوڑ رکھا ہے. کاروبار کا بیڑا غرق ہو کر رہ گیا لوگوں کے، اور پھر سمجھتے بھی نہیں ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں. اور میں ہمیشہ سے یہ آیت، ایک پچھلی گزشتہ آیات میں بھی میں نے یہ واقعہ بتایا تھا کہ میرا دل ہل جاتا ہے اسٹل ابھی بھی کہ ہمارے تاریخ کے استاد ہیں، وہ ایک دن ہمیں لیکچر پڑھا رہے تھے اور انہوں نے پاکستان کی معیشت پہ بات کر رہے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ گزشتہ دنوں ایک پکچر بہت وائرل ہوئی جس میں ایک گدھا ہے جو کہ ایک گدھا گاڑی میں مالک موجود نہیں ہے اور وہ گدھا منہ پیچھے کر کے اس کے جو گاڑی ہے اس پہ جو لدی ہوئی بوریاں ہیں اس میں سے مرچیں نکال کے کھا رہا ہے، پیسی ہوئی مرچیں. تو یہ ویڈیو کافی وائرل گئی نیوز چینلز پہ، تصویریں کافی وائرل گئیں کہ گدھا جو ہے وہ لال مرچ کھا رہا ہے. تو پہلے دیکھنے میں تو بڑی فنی بات لگ رہی تھی
کہ اس گدھے کو کیا پڑی ہے کہ یہ مرچ کھا رہا ہے، گدھا مرچ نہیں کھاتا۔ لیکن جب اس کی تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ جو گدھے کے مالک نے بوریاں لادی ہوئی تھیں مرچ کہہ کے، وہ دکانداروں کو اور سب کو بیچ رہا تھا، وہ اصل میں اس کی ڈائٹ پھک تھی جس کو کلر کیا گیا تھا، جس میں ایک کوانٹٹی مرچوں کی تو ضرور ہوگی لیکن وہ جانوروں کی بنائی ہوئی غذا تھی جس کو کلر دیا ہوا تھا، اور وہ انسانوں کو مرچیں کہہ کے بیچ رہا تھا۔ تو یہ حالات ہیں پاکستانی تاجروں کے، یہ حالات ہیں ہمارے اپنے۔ ہم اپنے آپ کی ذات سے شروع کریں تو بہت سی ایسی ملاوٹیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے ہم کرتے ہیں۔ ہم بات خالص نہیں کرتے، بات میں ملاوٹ کر دیتے ہیں، تو پھر اشیاء میں ملاوٹ کرنا تو ہمارے لیے کوئی بعید نہیں ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو سمجھا کریں اور غور و فکر کیا کریں، قرآن کی ہر آیت سے ہر طرح سے درس حاصل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ فرما رہا ہے ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہتر ہے، اس کا انجام بھی بہتر ہے، اس کا کرنا بھی بہتر ہے، اس کا انجام بھی بہتر ہے۔ اور لوگ ثمر کھا رہے ہیں اس آیت پر عمل کر کے، نہیں کھا رہے تو مسلمان ہی نہیں وہ ثمر کھا رہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہماری آنکھیں کھول دے کہ ہم دین اسلام کو سیکھ سکیں، عمل کر سکیں، جان سکیں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔